الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ معزز صد قابل احترام حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم یہاں کچھ نصیحت کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ آئیں رب کریم سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں کہنے، سننے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ معزز سامعین، انسانی زندگی جو زندگی ہم گزارتے ہیں، وہ زندگی صرف پیدا ہونے سے لے کر کے مر جانے تک کا نام نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا تفصیل دیکھیں اور سوچیں اور وچار کریں تو ہمیں یہ نتیجہ سامنے آتا ہے ہمارے سامنے کہ انسانی زندگی 3 مرحلوں سے ہو کر کے گزرتی ہے۔ کون سے 3 مرحلے؟ ہمارا یہ دنیاوی زندگی کا مرحلہ، پیدائش سے لے کے موت تک کا۔ دوسرا مرحلہ موت کے بعد سے لے کر کے قبر والا، قیامت کے اٹھائے جانے تک، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ قیامت کے بعد سے لے کر کے ابد الآباد ہمیشہ تک کا، یہ 3 مرحلہ۔ ان 3 مرحلوں کا جو سفر ہے، اس سفر کے اندر انسان اکیلا نہیں بلکہ کہیں کہ 2 لوگ سفر کرتے ہیں یا 2 چیزیں سفر کرتی ہیں اس پورے مراحل کے اندر۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 2 چیزیں ہیں انسان کا جسم اور انسان کی روح۔ انسان کا جسم اور انسان کی روح، یہ ہماری دنیاوی زندگی کا جو شروعات ہوئی ہے، یہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس زندگی کے اندر۔ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں، جس پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، جسے ہم دیکھتے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہماری روحانی زندگی، ہماری روح والی زندگی۔ اور یہ جو روح اور جسم کا یہ جو سفر ہے، روح اور جسم کا یہ جو سفر ہے، یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگیوں کے دھارے یقیناً بدلنے والے ہیں۔ اسے سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے سے غور سے سنیں اس چیز کو اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز بھی آج کی اس درس سے سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال سے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور اس زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اور اس زندگی کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی حد تک آسانی ہو سکتی ہے۔ تو انسانی زندگی جہاں سے شروع ہوتی، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے اندر انسان کا جسم غالب ہوتا ہے، انسان کا جسم آگے ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے، روح پیچھے پیچھے آتی ہے، جسم اصل ہے، روح پیچھے پیچھے ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے، مرنے کے بعد قبر والی زندگی اور قیامت تک، یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اندر روح آگے آگے، جسم پیچھے پیچھے، روح آگے آگے، جسم پیچھے پیچھے۔ روح اصل ہے، جسم کیا ہے؟ اس کے تابع ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے، یہاں دونوں ہی اصل ہیں، کوئی تابع نہیں، روح بھی اصل ہے، جسم بھی اصل ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قیامت کے بعد کی زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ دونوں اصل ہو گئی ہیں، دونوں کا خاتمہ نہیں ہونے والا ہے، اسی لیے دونوں اصل ہیں۔ اب اس اجمال کی، اس مختصر سی تمہید کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو ہماری پہلی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے اس زندگی کا، کہ ہمارا جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اور اللہ رب العزت کی اس چیز روح کو تابع بنانے کے اندر حکمتیں رکھی ہیں کہ جب جسم اصل ٹھہرا ہماری زندگی کے اندر، جسم ہی اصل ہے، ہمیں نظر جسم ہی آ رہا ہے، تو انسان اسی کے پیچھے بھاگتا ہے،
اسی جسم کی خیال کرتا ہے، اس کو اچھا بناؤ، اس کو ہیلدی بناؤ، اس کو اچھا سے اچھا کھلاؤ، اس کو اچھے سے اچھا پہناؤ، اسمارٹ لگو، بیوٹیفل لگو، لوگوں کے سامنے ایک دم جاہو جلال والے لگو، اس کی پیٹ کی خواہشیں پوری کرو، اس کی جسمانی خواہشیں پوری کرو، اس کی جو ناجائز اور جائز جو خواہشات ہیں ان تمام خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیونکہ یہ اصل ہے۔ لیکن جو ایمان والا بندہ ہے وہ اسی کو توجہ نہیں دیتا، اس کے پیچھے جو نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا غیب پر ایمان ہے نا، اس کا یقین ہے کہ یہ میرا جسم نہیں ہے، میرے ساتھ میری روح بھی ہے، اس کو بھی مضبوط کرنا ہے، اسے بھی مضبوط کرنا ہے، اس لیے اس کی بھی چنتا کرتا ہے، وہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے جو اپنے جسم کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں وہ دو چیزوں کے پجاری بن جاتے ہیں، یا تو وہ پیٹ کا پجاری ہے یا اپنی شہوت و خواہشات کا پجاری ہے۔ لیکن ایک مسلمان نہ اپنے پیٹ کا پجاری ہوتا ہے نہ خواہشات کے پجاری ہوتا ہے، بلکہ اس کے روح کی جو آواز ہوتی ہے، جو اس نے ایمان لایا ہے اپنے رب ذوالجلال پر، اس کے مطابق وہ چلتا ہے، اپنی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں کہ روحانیت جب مضبوط ہو جائے بندے کی جب روحانیت مضبوط ہو جائے تو یہ روح اس سے ایسے کارنامے کرواتی ہے کہ انسان یقین نہ کرے کہ یہ گوشت پوشت کا انسان ایسے کارنامے کیسے کر سکتا ہے۔ آپ کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ عبادت، آپ کی روح اتنی غالب تھی جسم کے اوپر، آپ نماز پڑھتے، رات کو کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یا عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا عبادت کرنے کے لیے، سوچا کہ سورہ بقرہ پڑھ کر کے ختم کر دیں گے، سورہ بقرہ کی کہیں رکوع پہ آ کے رک جائیں گے، آپ رات کی عبادت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے ختم کر دیا آپ نے، سورہ آل عمران پڑھتے پڑھتے ختم کر دیا، رات کی نماز کے اندر 4 پارہ 5 پارہ پڑھ کے ختم کر دیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا نیک و فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ یہ کیا ہے؟ روح کی مضبوطی ہے۔ کان یصلی حتی ترم قدمہ، کہ آپ نمازیں اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ روح اتنی مضبوط ہو جائے کہ آدمی کو اپنے جسم پر کیا تکلیف بیت رہی اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں غزوات کے اندر طلحہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیں، طلحہ اور زبیر کی قربانیاں دیکھیں کہ جسم پر 70 زخم ہیں، لیکن پھر بھی ابھی زبان پہ کوئی نام ہے تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں زبان کے اندر، ابھی دل کے اندر کوئی عزم ہے تو دین کی سربلندی کا عزم چھپائے ہوئے، اسلام کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلام کی سربلندی کا عزم ہے دل کے اندر۔ کیا ہے؟ روحانیت کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، جسم کی پرواہ نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ تڑپایا جا رہا ہے، بچے انہیں باندھ کر رسیوں کے اندر گھسیٹ رہے ہیں۔ مکہ جو لوگ گئے ہیں جا کر کے دیکھیں کیسی شدید گرمی ہے، آپ ننگے پاؤں چلیں تو آپ کے پیروں میں 10 منٹ کے اندر چھالے پڑ جائیں، اللہ کی قسم چھالے پڑ جائیں پیروں کے اندر۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن بھر شدید اور چلچلاتی دھوپ کے اندر سلا دیا جاتا، اوپر سے گرم پتھر رکھے جاتے تھے، اور کیا بلال سے کیا کہا جاتا تھا؟ پلٹ رہا ہمارے دین کی طرف، پلٹ رہا اپنے پرانے معبودوں کی طرف۔ بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد، ایک اللہ کی مانی ہے، اس کے بعد کسی کی نہیں ماننا ہے، ایک اللہ کی مانی ہے، اس کے بعد کسی کی نہیں ماننا ہے۔ عمار و یاسر کے قصے آپ کے سامنے ہیں، یاسر رضی بوڑھے ایک بزرگ انسان کو صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن اس بوڑھے انسان، نحیف و کمزور انسان کو اس کے دین سے کوئی چیز پلٹا نہیں سکی، یہاں تک کہ ظالموں نے شہید کر دیا۔ سمیہ کے دونوں پیروں کو، ایک عورت ذات کے دونوں پیروں کو باندھ کر کے چیر دیا گیا، شرمگاہ میں تیر ماری گئی، لیکن روحانیت کی مضبوطی دیکھے کہ جسم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن دل نے جس چیز کا اقرار کر لیا ہے، روح جس چیز کو مان چکی ہے، اس سے کسی کوئی چیز پھیر نہیں سکتی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس نے دنیا سے جنگیں میرے لیے کی تھی، اس نے دشمنی لوگوں سے مخالفات، لوگوں کی دشمنیاں میرے لیے مول لی تھی۔ یہ توحید ہے، اور یہ روحانیت کی مضبوطی ہے۔ جب تک روح کے اندر
اللہ رب العزت کا ایمان داخل نہیں ہو جاتا، جب تک روح کے اندر دین اور شریعت داخل نہیں ہو جاتا، جب تک روح کے اندر توحید داخل نہیں ہو جا سکتی، ہم اس زندگی کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری روح بھی چل رہی ہے۔ آپ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں، 4-5 گٹھلیاں ہاتھ کے اندر ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے کہا کہ آج کی اس جنگ میں جو شہید ہو جائے اس کے لیے جنت ہے، تو اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں مر جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا کہ تجھے جنت ملے گی، تجھے جنت ملے گی۔ کیا فرمایا؟ کھجور کھا رہے تھے، کہنے لگے لئن انا حییت حتی آکل تمرات هذه انها لحیات طویلہ، اگر میں ان 5 کھجوروں کے کھانے کے لیے زندہ رہوں، ان 5 کھجوروں کو کھانے میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ 5 کھجوروں کے کھانے میں زندہ رہوں تو انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی، بہت لمبی زندگی ہو جائے گی۔ جنت کی جو طرف ہے، جنت کی جو نعمتیں دل و دماغ کے اندر بسی ہوئی ہیں، اس روح نے جو جنت کی نعمتوں کو جو ابھی سے پہچان لیا ہے، یہ کھجور کھاتے کھاتے جنت کو پانا تو بہت دور ہو جائے گا۔ یہ 5 کھجوروں کو پھینکا، میدان جنگ میں کودا اور شہید ہو گئے۔ کیا ہے؟ روحانیت کی مضبوطی ہے، یہ روحانیت کی مضبوطی ہے۔ تو اکیلے یہ نہ سمجھیں کہ جسمانی خواہشیں ضرور پورا کرو، جسم کا حق ہے ہمارے اوپر، جسم کا حق ہے، پیٹ کا حق ہے، خواہشات کا حق ہے، لیکن تمام چیزوں کے اوپر اپنی روحانیت کو نہ بھولو، اپنے ایمان کو نہ بھولو، اسے ضرور مضبوط کرنا ہے، اسے ضرور مضبوط کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ مضبوط کیسے ہوتی ہے، یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس موضوع پہ بھی ایک لمبا ایک موضوع ہو سکتا ہے، لیکن مختصر طور پہ یہ جانیں کہ روح مضبوط کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ روح اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے روحیں مضبوط ہوتی ہیں، عبادتوں کی پابندیوں سے روح مضبوط ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے روح مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح سے گناہوں سے بچ کر کے روحیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ گناہوں سے بچ کر کے روح مضبوط ہوا کرتی ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کرتا ہے یہ کالا نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کرتا رہتا ہے، نقطہ پڑتے رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، نقطہ بڑا ہوتے رہتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس نے توبہ نہیں کی، صرف گناہ ہی کرتا چلا گیا، تو یہ گناہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ، کالا گناہ جو پردہ ہے، کالے کو پردہ جو ہے یہ پورے دل کو چھا جاتا ہے، پورے دل کو پردے کے اندر لپیٹ لیتا ہے، پھر اسے سچ دکھائی نہیں دیتا، اس کے دل کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ فرمایا یہی ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، یہی ران ہے، کہا گیا کہ یہی پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب پردہ پڑ جاتا ہے آدمی بات کو سمجھتا ہے، دماغ سے سمجھتا ہے، لیکن دل میں نہیں اترتی ہے۔ آج ہماری کیا حالتیں ہو چکی ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ حالتیں ہو چکی ہیں۔ ہم تقریریں سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، اسٹیٹس رکھتے ہیں موبائلوں پہ، واٹس ایپ پہ نصیحت کی باتیں بھی آتی ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، لیکن دل پگھلنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم توبہ استغفار نہیں کرتے، اپنی روحانیت کا بندوبست نہیں کرتے۔ تو جس طرح سے اپنے جسم کا بندوبست کرنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا بندوبست کرنا ہے، ایسے ہی اپنے روح کا بھی علاج کرنا ہے، اپنی روحانیت کا بھی علاج کرنا ہے۔ تو انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں اگر روحانیت مضبوط ہو تو آدمی صحابہ جیسے مقام پہ فائز ہو جائے، صحابہ کے نقش قدم پہ چل پڑے، اور اگر اس کی روحانیت کمزور ہو جائے، شہوات کا غلبہ ہو جائے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے آدمی روح کے مضبوط کرنے کا بندوبست کرے اور اس کے لیے اہتمام کرتا رہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے بعد روح اصل ہو جاتی ہے، جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے، جسم تو مر چکا، روح اصل ہے، روح آگے آگے چل رہی۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا وضعت الجنازۃ علی اعناق الرجال فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بي۔ جب جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے
اور لوگ آدمی اسے اٹھا لیتے ہیں تو کیا کہتی ہے؟ روح، جسم تو بول نہیں سکتا، یہ روح ہی کہتی ہے کہ اگر نیک ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، کیونکہ اس نے دیکھ لیا اس کے لیے کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے، وہ دیکھ لیتی ہے۔ اور اگر گنہگار ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ یا ویلہا این تذہبون بی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے۔ یہ روح اصل ہو گئی یہاں پر، اب جسم اس کے پیچھے جا رہا ہے، روح کو عذاب ہوگا، جسم بھی اس عذاب کے تابع ہے، جسم بھی اس کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا۔ بہت مختصر انداز میں ہم بتائیں کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب روح بھی اصل ہے، جسم بھی اصل ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے، ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ جنتیوں سنو، جنتیوں سنو، تو یہ جنتی گردن اٹھا اٹھا کے اس طرح سے دیکھیں گے، لوگوں دیکھیں گے کیا چیز لائی گئی ہے ہمارے سامنے، اور جہنمیوں کو بلایا جائے گا، جہنمیوں سنو، فَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَدْ فُرِجَ لَهُمْ، جب انہیں پکارا جائے گا جہنمیوں کو کہ جہنمیوں سنو، تو وہ یہ سوچیں گے شاید کوئی آسانی کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ تباہی دیکھو ان کی بدبختی دیکھو۔ یہ جب جہنمیوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا جہنمیوں دیکھو دیکھو تو صحیح، تو کیا سوچیں گے کہ شاید کوئی آسانی کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ ابھی دیکھا جائے گا هل تعرفون هذا، موت کو ایک دمبے کی شکل میں حاضر کیا گیا ہے اور کہا جائے گا کہ هل تعرفون هذا، کیا اسے جانتے ہو کون ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ہر کوئی کہے گا ہاں اسے تو دیکھا ہے ہم نے، ہر کوئی دیکھ چکا تھا، کیونکہ موت کے وقت تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، مرتے وقت ہاں اسے تو دیکھ چکے ہیں، تو موت ہے۔ کیا کہا جائے گا اس کے بعد؟ کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت، جنتیوں خوش ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، اس کے بعد موت نہیں آنی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، اور اے جہنمیوں تم بھی سن لو، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، اس کے بعد موت نہیں آنی۔ امید کیا لے کر کے آئے تھے؟ امید یہ لے کر کے آئے تھے کہ شاید اب کوئی نجات مل جائے گی، اور بشارت خوشخبری ان سے یہ سنائی گئی کہ جہنمیوں ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر پڑے رہنا ہے، اب موت نہیں آنی ہے، اب موت نہیں آنی ہے۔ اور کیسی آگ ہے، اللہ رب العزت نے کیسی آگ تیار کی ہے، یہ روح کو بھی عذاب ہوگی۔ لوگ بولتے ہیں نا اس نے مجھے یار تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میری روح کو زخمی کیا ہے، اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ یہ دل زخمی کب ہوتا ہے آدمی کا؟ آدمی کو تھپڑ مار دو، چلو اس کے جسم پہ چوٹ لگی بھول گیا آدمی، کانٹا لگ گیا چوٹ لگی بھول گیا آدمی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب آدمی کا اس دنیا کے اندر بھی جب اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے، جب بات پہنچ کر دل تک پہنچ جاتی ہے، تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا، اس نے میری روح کو زخمی کیا ہے، اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میرا دل توڑا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے آگ تیار کی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، دنیا کی آگ جب جلتی ہے تو روشنی پھیلاتی ہے، دنیا کی آگ جب جلتی ہے تو روشنی پھیلاتی ہے۔ جہنم کی آگ ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی آگ ہے، یہ جلتی ہے تو اندھیرا چھاتا ہے اس آگ کے جلنے سے، اور ایسی آگ ہے اللہ کے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جب ان کی چمڑیاں جلیں گی رب کریم ان کی چمڑیوں کو بدل کر کے دوسری چمڑی لائے گا، تاکہ روحیں تو مرنے والی نہیں، جسم جل کر کے جب تباہ ہو جائے گا رب کریم پھر سے دوسری چمڑے ان کے اوپر دوسری چمڑی لائے گا تاکہ ان کے عذاب میں کمی نہ ہو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آج دیکھیں کہ انسان تھوڑا سا جل جائے، ڈاکٹرز ایسا کہتے ہیں کہ 60% جل جائے، 70% جل جائے تو آدمی مر جاتا ہے، اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے، یہ جلائے گی لیکن مارے گی نہیں، جان نہیں نکالے گی، جلائے گی لیکن مارے گی نہیں۔ فرمایا گیا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو جسموں کو جلائے گی،
جو چمڑیوں کو جلائے گی. سائنس نے ترقی کر کے معلوم کیا کہ 3 چمڑیاں ہوا کرتی ہیں. پہلی چمڑی کو جلائے گی, دوسری کو جلائے گی, اس کے نیچے گوشت کو جلائے گی, اس کے بعد ہڈیوں کو جلائے گی. آدمی مرا نہیں ہے ابھی تک, زندہ آدمیوں کی ہڈیاں توڑی جائیں کیسا درد محسوس ہوگا. لوگوں, جہنم کی آگ یہ سوچنے کے لیے کافی ہے. اللہ کی عنایات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. رب کریم ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ سادے سے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے ایسی حکمتیں, ایسی نصیحتیں, ایسے وعد و نصیحتیں کی باتیں بھر کر کے رکھ دی ہیں کہ انسان غور و فکر کرنے بیٹھے تو کب کبھی طاری ہو جائے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ 80 سال کی عمر ہے, ساری زندگی قرآن کے مطالعے کے اندر گزاری, ساری زندگی قرآن کی تعلیم کے پیچھے گزاری, جیل کے اندر قید ہیں. آخری عمر آئی تو کیا کہنے لگے کہ آج جب جیل کے اندر تنہائی میسر ہوئی ہے تو آج یہ دل پکار اٹھتا ہے کہ آج جو قرآن کو جو وقت دینا چاہیے تھا ہم نے قرآن کو وقت نہیں دیا ہوتا. 80 سال زندگی قرآن کے پیچھے گزار دی. امام ذہبی ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام ابن ذہبی بہت جلیل القدر عالم ہیں اپنے وقت کے. کہتے ہیں کہ میرے جیسا عالم ابن تیمیہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا, اور کہتے ہیں بس ان کے کہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابن تیمیہ جیسا انسان آج تک زمین نے نہیں دیکھا. نبیوں کے بعد ابن تیمیہ جیسا انسان زمین نے نہیں دیکھا, اور خود ابن تیمیہ نے بھی اپنا جیسا انسان نہیں دیکھا ہوگا. ایسا انسان کیا کہے؟ ابن تیمیہ کہتا ہے, جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ قرآن پر وقت جتنا دینا چاہیے تھا, جتنا غور کرنا چاہیے تھا, اتنا غور ہم قرآن پہ نہ کر سکے. آج ضرورت ہے غور کرنے کی. فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کی گہرائیوں تک پہنچے گی اور اس کے بعد ہڈیوں کو جلائے گی. التی تطلع علی الافئدہ, دلوں کے اندر گھس کر کے دلوں کر کے جلائے گی, دلوں کو جلائے گی. آدمی چمڑا جل جائے, آدمی مر جاتا ہے, لیکن جو آگ دلوں تک پہنچنے والی ہو اس آگ کی شدت کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے اپنی روحوں کا بندوبست کیجئے. یہ دل قیامت کے دن اللہ ہم سب کے دلوں کو محفوظ رکھے, اور اللہ رب العزت ہم سب کے قبر کے عذاب سے بچائے. رب کریم ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور ایسی ہولناکیوں سے بچائے رب کریم. اور اسی لیے اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کا بندوبست کرو. یہ جو ایمان ہے, اس روحانیت کا دوسرا نام ہے ایمان ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا بندوبست جو کیا جائے. باتیں بہت طویل ہیں, رب کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے, جب تک زندگی اسلام پہ زندہ رکھے, خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.